ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ ایک بات کہہ دوں، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ دوں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی تو 40 سال کی عمر میں نبی بنے، پہلے تو وہ نبی نہیں تھے۔ تو بھائیو درود تو نبی پر ہی پڑھا جاتا ہے، مولوی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ درود صرف نبی میں پڑھا جاتا ہے۔ تو جب درود جو لوگ کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی نہیں، یہ تو مولائے روم کے غلام لوگ ہیں۔ ہاں، لیکن جو کہتے ہیں میری بات وہاں تک اللہ کرے پہنچے، جو بھی کہتے ہیں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال سے پہلے وہ نبی نہیں تھے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے تو پھر تم یہ دوسرا مسئلہ بھی بیان کرتے ہو کہ غیر نبی پہ درود پڑھنا جائز نہیں، تو یہ پتھر کس پہ درود پڑھ رہا تھا؟ جب وہ 40 سال پہلے نبی تھے نہیں تو پتھر کس پہ درود پڑھ رہا تھا؟ پتا چلا مولوی جی آپ کو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی سمجھ میں نہیں آئے۔ وہ پتھر کتنا خوش نصیب تھا، اعلان نبوت سے پہلے پتھر جان رہا تھا کہ یہ اللہ کا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر خاص بات یہ حضور کہتے ہیں ابھی تک اس کو پہچانتا ہوں، اس کو، ارے پتھر درود پڑے نبی پہ، پتھر سلام پڑے نبی پہ، تو وہ نبی سے اپنی پہچان بنا لے۔ پتھر برابر نہ ہوئے، ایک پتھر نے درود و سلام کیا پڑھ دیا، نبی اس کو پہچاننے لگ گئے۔ ارے جب درود و سلام پڑھ کے پتھر اپنی پہچان بنا لیتا ہے، اگر بشر درود و سلام پڑھے گا تو اپنی پہچان کیوں نہ بنا؟ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے، میری لحد میں آئیں گے، میری لحد میں آئیں گے، ایک روز مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آئیں، درود و پتھر، حضرت مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھا، جس رستے سے گزرتا گیا میں نے دیکھا کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو میرے نبی کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ کہے۔ اب یہاں آگے بڑھ کے ایک بات اور عرض کر دوں، توجہ اگر آپ کی ہے تو، یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ توجہ ہے، یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بات کون بیان کر رہا ہے کہ میں سفر میں حضور کے ساتھ تھا، درخت بھی سلام کر رہے تھے اور پتھر بھی سلام کر رہے تھے۔ خدا کی قسم یہ رسول اللہ ہیں، ان کے ساتھ جو علی رہ گئے وہ علی بھی درختوں کی آواز بھی سننے لگ گئے اور پتھروں کی آواز بھی سننے لگ گئے۔ ارے جب نبی کے بھائی کی یہ شان ہے تو شان مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اخی مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات یاد ہے تو، اور حضور تو پھر پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے۔ ایک بات مجھے تو یہاں تک یاد آتی ہے، میرے عزیز، پرندے اور پتھر تو اپنی جگہ ہے، میرے نبی تو آنسوؤں کی بولی بھی جانتے ہیں۔ میرے حضور تو آنسوؤں کی، پرندوں کی بولی بھی وہ جانتے تھے۔ ثبوت کے طور پہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک سفر میں ہے، ایک گھونسلہ ہے، اس کے نیچے بستر بچھایا گیا، حضور کا بستر مبارک لگایا گیا ہے۔ صحابہ نے سوچا چڑیا کا گھونسلہ ہے، کہیں چڑیا بیٹ نہ کر دے، یعنی وہ گندگی نہ کر دے، کیونکہ چڑیا تو چڑیا ہے، توجہ، چڑیا تو چڑیا ہے، توجہ غور کریں۔ صحابہ نے گھونسلہ ہٹا دیا، چڑیا نہیں تھی، جب آئی تو حضور کے سر کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ صدیق اکبر بھی موجود تھے، ان کے ارد گرد نہ منڈلائی۔ فاروق اعظم بھی موجود تھے، ان کے ارد گرد نہ منڈلائی۔ عثمان غنی بھی موجود تھے، ان کے ارد گرد نہ منڈلائی۔ مولا علی بھی موجود تھے، ان کے ارد گرد نہ منڈلائی۔ کس کس کا نام لوں، وقت جاتا ہے، لیکن اتنا مختصر کہ صحابہ موجود تھے، کسی کے ارد گرد نہیں منڈلائی۔ کہاں منڈلائی؟ حضور کے ارد گرد۔ کیوں؟
क्योंकि उनकी नाकें दो दो थी, उनके कान तीन तीन चार चार थे, उनकी पेशानियां कुछ अलग थी जिनके इर्द गिर्द न मंडलाई। अरे एक नाक तो सहाबा की भी थी, एक नाक तो रसूलुल्लाह की भी थी, दो आंखें सहाबा की भी थी, दो आंखें रसूलुल्लाह की भी थी, लेकिन वो छटाक भर की चिड़िया होकर सहाबा के इर्द गिर्द न मंडलाई। किसके इर्द गिर्द मंडलाई? मुस्तफा जान रहमत के इर्द गिर्द। मतलब चिड़िया को भी पता है कि सहाबा नबी की तरह बशर नहीं है। अरे चिड़िया दारुल में पड़े बगैर मालूम कर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 साल के कोर्स में पढ़ा क्या, पढ़ाया क्या? सुभान अल्लाह। बुखारी तक पहुंच गए। गुस्से में मत आना, बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी। सुभान आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। छटाक भर की चिड़िया जानती है अबू बकर बशर अलग है, जाने अबू बकर अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अली वलियों का वली है मगर आमिना का लाल अलग है। सुभान अल्लाह। और चिड़िया को शऊर आ गया कि क्या है। और चिड़िया इर्द गिर्द मंडलाई, हुजूर की आंखों में आंसू आए। यार लोग जब कोई जवाब नहीं पाते ना तो कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है। खुदा जाने क्या ईमान में ज़ईफी आई कि सारी फजीलतों की रिवायतें ही ज़ईफ लगती है। लेकिन गौर फरमाएं, अल्लाह के बंदो जरा तवज्जो करो। जब आका के इर्द गिर्द चिड़िया मंडलाई, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया इसका घोंसला किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा? हुजूर हमने तो इसलिए तोड़ दिया था कि आप पर कोई गंदगी ना कर दी जाए। फरमाया चिड़िया फरियाद कर रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चिड़िया फरियाद कर रही है कि इसका घोंसला तोड़ दिया गया है, वो रो रही है, फिर से उसका घोंसला लगा दो। और फिर आका ने इरशाद फरमाया तुम किसी का घर वीरान न करो वरना अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान कर देगा। ये मेरा नबी है जो चिड़िया के घर की वीरानी नहीं देख सकता। तो जब मेरे नबी चिड़िया के घर की वीरानी नहीं देख सकते तो फिलिस्तीन के कलमा पढ़ने वालों के घरों को वीरान कैसे देख सकते हैं? जब वो बेचैन हो जाते चिड़िया के घर पर तो मेरे आका की शान है। चिड़ियों की बोली भी जानते हैं, पत्थरों की बोली भी जानते हैं, दरख्तों की बोली भी जानते हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी की शान। चलिए बात अब एंड की तरफ ले जाते हैं और आखिरी कुछ बात कर लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके से कभी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह अकबर। ये नबियों में बड़े अजीम नबी हैं जिन्हें दुनिया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। ये नबियों में बड़े अजीम नबी, इनको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। ये कलीमुल्लाह हैं। क्या हैं? कलीमुल्लाह। हाँ। और हमारे आका हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कलाम करते हैं यानी बातें करते हैं और ये हबीब हैं। ये हबीब है। कलीम और हबीब का फर्क कितना है? कलीम फाइल है, कलाम करता है, और हबीब फाइल नहीं, उससे मोहब्बत की जाती है। सुभान अल्लाह। कलीम कलाम करते हैं और हबीब से मोहब्बत की जाती है। क्या फर्क है दोनों में? दोनों की बातों में भी फर्क है। जब हजरत कलीम की कौम ने शिकायत की पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है, क्या होगा? तवज्जो। तो कलीम बोल पड़े कि मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है। पहले मैं अना, मेरे साथ अल्लाह है। लेकिन यही शिकायत जब हबीब से की यारे गार ने, हुजूर दुश्मन तो गार के मुंह तक आ गया, हुजूर ने पहले अपना नाम नहीं लिया। क्या कहा? ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान। कलीम वो है जो खुद का जिक्र पहले करते हैं और हबीब वो है यार का जिक्र पहले करते। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद हाय हाय हाय, कलीम के पास जब कौम आती है, ए अल्लाह के नबी
ہم پیاس سے بے چین مرنے والے ہیں، ہمیں پانی چاہیے، تو کلیم پتھر منگاتے ہیں یا پتھر کے پاس چل کے جاتے ہیں اور اپنا عصا اٹھاتے ہیں اور عصے کو پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر بھی عصا بھی، اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ بڑا معجزہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، پتھر سے پانی کے چشمے، پتھر پہ ڈنڈا مارا، عصا مارا، پانی نکل پڑا۔ لیکن میرے محبوب کے پاس بھی غلام آتے ہیں، حضور ہم پیاسے ہیں، کلیم کے پاس گئے، ڈنڈا پتھر پانی، حبیب کے پاس آئے، حضور ہم پیاسے ہیں، نہ ڈنڈا نہ پتھر، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ ڈنڈے کی ضرورت نہ پتھر کی ضرورت، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ جب اللہ کلیم کو بلاتا ہے تو جلدی جلدی آتے ہیں، جلدی جلدی آتے ہیں، اور جب جلدی جلدی آتے ہیں تو اللہ ان سے فرماتا ہے کلیم اتنی جلدی کیوں آ رہے ہو، جلدی جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، کلیم جواب دیتے مولا اس لیے جلدی آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ دیکھ رہے، اس لیے جلدی آ گیا کہ تو راضی ہو جائے، یہ شان کلیم ہے۔ اور حبیب کے لیے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کلیم صرف 40 دن کے لیے قوم کو چھوڑ کر گئے، توجہ کریں، کلیم صرف 40 دن کے لیے قوم کو چھوڑ کے گئے، قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگی، لیکن میرے آقا کو گئے ہوئے 1450